ناظرین اب آج میں اپنی جانب سے اور چینل 24 کی انتظامیہ اور میں اپنی ٹیم اور اپنے اسکالرز کی جانب سے آپ سب کو ولادت سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کی ولادت پاک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن وہ دن ہے جو اپنے جلوہ میں رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفتیں لے کے آیا تھا۔ آج کا دن وہ ہے جب سیدہ پاک کی ولادت باسعادت ہوئی، تو ہم ان کی شان کیا بیان کر سکتے ہیں جن کی شان قرآن نے بیان کی، رب رحمان نے بیان کی اور نبیوں کے سلطان نے بیان کی۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ ہے کہ پوری کائنات کے سارے انسان، عورت ہوں یا مرد ہوں یا انبیاء کرام، سب بشمول کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو محبوب ہستی تھی وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخصیت سب سے زیادہ جو تھی محبوب تر تھی وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تھی۔ اسی لیے جب ارشاد پاک فرما دیا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم میں، میرے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے، ناظرین کرام پھر اس سے اندازہ ہوتا ہے، وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ جو آتا ہے حدیث پاک میں کہ 4 عورتیں دنیا کی عظیم ترین ہیں، جن میں سیدہ مریم ہیں، جن میں سیدہ آسیہ ہیں جو فرعون کی بیگم تھی، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، تو ان میں سے افضل ترین کون ہیں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا، بھائی تم عورتوں کی بات کرتے ہو، میں مردوں میں بھی بشمول سمجھتا ہوں، کائنات میں سیدہ فاطمہ جو ہے ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ وہ اس لیے کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک موئے مبارک ایک طرف ہو اور پوری کائناتیں ایک طرف ہوں، تو وہ جو موئے مبارک ہے اس کی عظمت و شان سب سے بلند تر ہے۔ تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صاحبزادی سے کتنا پیار تھا کہ آپ نے فرما دیا کہ جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس نے خدا کو خوش کیا، اور جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔ ناظرین کرام، ہر روز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آیہ تطہیر نازل ہونے کے بعد 6 ماہ تک مسلسل جب تہجد کے بعد جاتے تھے روز، تو ان کے کاشانہ پہ محبت سے جا کے آواز دیتے تھے اور ان کو پکارتے تھے۔ ان کی شان میں آیہ تطہیر نازل ہوئی، ان کی شان میں قرآن حکیم کی بے شمار آیات، اور سب سے بڑھ کے جو تھی وہ سورہ کوثر جو تھی آپ کی شان میں جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو صاحبزادی تھی، جب ان کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی تھی۔ خیال آیا کہ اس وقت میرے ساتھ اگر کوئی اور ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، اس وقت میں تنہا ہوں۔ اتنی دیر میں دیکھتی ہیں تو 4 خواتین جن کے قد آپ کو پتہ ہے کہ پہلی امتوں میں قد جو تھے وہ بہت بڑے ہوتے تھے، تو 4 قداور خواتین جو ہیں وہ ان کے جو تھے کاشانہ پاک میں داخل ہوتی۔ آپ دیکھیں اور ذرا سیدہ خدیجہ گھبرا گئی کیونکہ جانتی نہیں تھی ان سے، تو آپ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو جواباً انہوں نے کہا گھبرائے نہیں، ہماری اللہ کریم نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم آپ کی خدمت گزار ہیں، ہم آپ کی بہنیں ہیں۔ اور پھر جو پہلی خاتون تھی اس نے بنی ہاشم کی عورتوں کے لب و لہجے میں اسی زبان میں بات کرتے ہوئے کہا کہ بہن ہمیں اللہ نے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے، میں سارہ ہوں جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ ہوں، یہ میرے ساتھ مریم ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، یہ سیدہ کلثوم ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ ہیں، یہ سیدہ آسیہ ہیں جو فرعون کی اہلیہ تھی۔ تو پھر انہوں نے اتنی دیر میں انہوں نے کہا ہم اس لیے آئی ہیں کہ شہزادی کونین جو ہے ان کی آمد ہے، ہماری ڈیوٹی لگ گئی۔ تو جب شہزادی کونین جو تھی سلام اللہ علیہ تشریف لائیں تو سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں وہ ایک میرے آگے بیٹھ گئی، ایک میرے پیچھے، ایک دائیں میرے بائیں ایک بیٹھ گئی، چاروں طرف میرے وہ تشریف فرما ہو گئی، اور فرماتی ہیں کہ جو ہی سیدہ کی آمد ہوئی تو ایسے لگا کہ جیسے حسن و جمال میں چاند اگر ان کو دیکھے تو شرما جائے، یہ ان کے حسن کا عالم تھا۔ اور فرماتی ہیں کہ جو ہی سیدہ کی آمد ہوئی تو جنت کی جو خوشبوئیں تھیں انہوں نے میرے کاشانہ پاک کو بھر دیا، اتنی خوشبو تھی، اور خوشبوؤں سے میرا جو گھر تھا وہ مہک اٹھا اور مجھے جنت کی خوشبوئیں آ رہی تھی۔ یہی نہیں تھی بلکہ فرمایا کرتی تھی کہ جب یہ میرے بطن پاک میں تھی اس وقت بھی مجھے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ ہے جنہوں نے اپنی والدہ کے بطن پاک میں جب تھیں تو اس وقت بھی کلام فرمایا تھا، وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، میں پھر آگے پروگرام میں چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ اتنی دیر میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے
آپ کی آغوش پاک میں سیدہ کو پیش کیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اپنی آغوش پاک میں لیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ایسے لگا کہ جیسے آفتاب کی آغوش میں ماہتاب آ گیا ہو، اور جو ہی چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سیدہ پاک کی نظر پڑی تو انہوں نے مسکرانا شروع کر دیا، ایسے لگا جیسے کوئی کلی کھل جاتی ہے، اس انداز میں وہ جو تھی وہ مسکرائی تھی۔ پھر ان کا عظمت اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ سیدہ پاک کے گھرانے میں تشریف لائیں، آپ کی آمد پاک ہوئی، اس وقت سارا گھر جو تھا وہ اتنا روشن اور انوار اس پہ تھے، نور تھا کہ وہ کہہ رہی جگمگا اٹھا میرا جو کاشانہ پاک تھا۔ تو کیوں نہ ہوتا سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد پاک ہوئی تھی تو سیدہ آمنہ سلام اللہ فرماتی تھی نا، شام کے جو محلات ہیں وہ بھی ان کو نظر آنے شروع ہو گئے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہو تو یہ جب آئیں گی تو پھر بھی تو روشنیاں ہوں گی، یہ عقل اس بات کو جو ہے وہ تسلیم کرتی ہے۔ ناظرین، اسی طرح سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں کہ میرے ان کی پیدائش سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ جنت کا مجھے کوئی پھل آپ دکھائیں، جنت کا پھل دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ اب یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جبریل امین 2 سیب لے کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم ہوا ہے کہ 1 سیب آپ کھا لیں، 1 سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کھا لیں اور پھر آپ اپنی ملاقات کریں۔ تو اس کے نتیجے میں وہ جو 2 پھل جنت کے کھائے تھے، پھر سیدہ پاک جو تھی رحم مادر میں تشریف لاتی ہیں اور پھر ان سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی، اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر اقدس جو تھا اس کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ اور پھر محبت کا کیا عالم تھا کہ جب یہ شہزادی جو تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لاتی تھی، آپ کھڑے ہو کے ان کا استقبال بھی کرتے تھے، نیچے اپنی جگہ پہ اپنی مسند پہ ان کو بٹھاتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دست اقدس کو بوسہ دیتے، کبھی ان کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیتے۔ اور جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے حجرہ پاک میں جاتے تھے ان کے کاشانہ پاک پہ، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست پاک پکڑ کر اس کو بوسہ دیتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا کرتی تھی۔ ناظرین، میں ان کی شادی پہ عجیب واقعہ ہوا جب ان کا نکاح مبارک سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے ہوا۔ یہ کاشانہ پاک میں سیدنا علی المرتضیٰ کے تشریف لے گئیں۔ 3 روز تک دلہا اور دلہن جو تھے وہ روزہ رکھتے رہے اور ساری رات عبادت کرتے تھے۔ اتنی دیر میں یقیناً انسانی جو جسم ہوتا ہے اس پہ پھر کمزوری کے ذرا آثار بھی آتے ہیں۔ تو جبریل امین حاضر ہو گئے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان کو بتا دیں، اس نوری جوڑے کو بتا دیں کہ میں فرشتوں کے سامنے ان پہ فخر کر رہا ہوں کہ یہ دیکھو یہ میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ایک بھائی جو ہے اور یہ ان کی جو صاحبزادی ہے، یہ دیکھیے کتنے عبادت گزار ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج ہم سیدہ پاک جو ہے ان کے تذکار پاک ہم کریں گے، ان کی عظمتیں رفتیں ہم بیان تو کر نہیں سکتے، اصل مقصد کیا ہوتا ہے، تھوڑا ہمیں لالچ بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو سیدہ تمہارا ادب احترام تم سے محبت کرے گا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ تو ان کے غلاموں میں وہ جو فہرست ہے اس میں ہم سب، میرے اسکالر سب اپنا نام جو ہے وہ درج کروانے کے لیے، باقی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سیدہ پاک کی شان بیان کرے۔ کیوں؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ جہاں فرمائیں کہ میں نے چال میں، ڈھال میں، گفتار میں، رفتار میں، انداز میں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک جو تھی کسی اور میں نہیں دیکھی، شباہت جو تھی جو سیدہ فاطمہ میں تھی۔ تو ناظرین کرام، میں نے ایک زمانے میں لکھا تھا، 4 اشعار لکھے تھے کہ زہرا کی یاد میں ہم محفل سجا رہے ہیں اور بنت نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں، چکی چلا رہے ہیں، جھولا جھلا رہے ہیں، دیکھو فلک سے قدسی خدمت کو آ رہے ہیں، اور حور و ملک ہے خادم روح الامی بھی دیکھو زہرا کے لاڈلوں کو کشتی سکھا رہے ہیں، اور آنچل نہ دیکھ پائے چندہ ستارے سورج لیکن انہی کا صدقہ سب فیض پا رہے ہیں، اور شان علی کا غازی کیسے کروں احاطہ کہہ کر سلونی خود ہی مولا بتا رہے ہیں۔